قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ اس کے متعلق کئی سارے اور اقوال بھی ہیں جو اس کے مخالف ہیں، واللہ اعلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ خالص عرب کہلاتے تھے، اور ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل نے کلام فرمایا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کی تعمیل، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے سرداروں نے کہا جو کہ کافر تھے، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ یعنی آپ جس عقیدے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ تو حماقت پر مبنی ہے، جبکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدد اور رزق کی امید کی جاتی ہے، اور یہ درست راستہ ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ یعنی حقیقت میں وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کے انتہائی خیر خواہ اور شفیق تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے، اسی لیے وہ ان سے کسی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیر خواہی کے جذبے سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں اگر اجر و ثواب کی تمنا تھی تو صرف اس ذات سے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا۔ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض وہ جھوٹ تصور کرتے تھے۔ وہ اس بات کو بعید از قیاس اور خلاف عقل تصور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کر سکتا ہے۔ وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے، اور جسم کے مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ عاد ارم سے عاد اولیٰ مراد ہے،
وہ لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں میں رہائش رکھتے تھے، اور یہ کہنا غلط اور بلا دلیل ہے کہ ارم سونے چاندی کا بنا ہوا ایک شہر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ قوم نے ہود علیہ السلام سے یہ بھی کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ یعنی کیا آپ ہمیں اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کریں اور ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ بلاخر انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی یہ بات کہہ کر کہ تم اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہو گئے ہو، کیا تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا موازنہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا سے کرتے ہو، حالانکہ انہیں تم نے خود معبود قرار دیا ہے؟ یہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا فیصلہ ہے جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اب جب تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور باطل پر اصرار کر رہے ہو تو میرا تمہیں ان اعمال بد سے منع کرنا اور منع نہ کرنا برابر ہے۔ اس لیے اب اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرو جو تم پر نازل ہونے والا ہے اور جسے روکا نہیں جا سکتا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے یہ بھی کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معبودان باطلہ سے بیزاری اور برات کا اعلان کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں چیلنج کر دیا، ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا، ان کی تحقیر فرمائی اور واضح فرمایا کہ یہ بت کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو بے جان جمادات ہیں، جو حکم دوسرے جمادات کا ہے وہی حکم ان بتوں کا ہے۔ جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں بھی ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے لا تعلق ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم اپنے تمام وسائل اور پوری طاقت سے جو کچھ کر سکتے ہو اس کا پروگرام طے کر ڈالو، مجھے ایک گھڑی بھی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف اور پرواہ نہیں۔ مزید فرمایا، میں اللہ پر جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ بلا کر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی، کیونکہ قوم نے آپ کی ہر نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ آخر کار ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ ہی گیا۔ تفصیل اس عذاب کی یوں ہے کہ شروع میں ان سے بارش روک دی گئی تھی
اور وہ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بارش کی دعا کی، اس کے بعد آسمان سے بادل نظر آیا تو انہوں نے اسے رحمت کی بارش والا بادل سمجھا، حالانکہ وہ عذاب والا بادل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی جو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلتی رہی۔ انہیں کھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی جن کے سر الگ ہو چکے ہوں، کیونکہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، پھر اسے سر کے بل پھینک دیتی تھی، جس سے سر پاش پاش ہو جاتا اور دھڑ باقی رہ جاتا، جیسے کھجور کا تنا جس کا پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو وہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ دن ان کے لیے منحوس تھا جس کا عذاب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب قوم عاد نے آسمان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو انہیں برسنے والے بادل سمجھا، لیکن یہ عذاب کے بادل تھے۔ انہیں امید تھی کہ اس بادل سے رحمت حاصل ہوگی، لیکن انہیں بری چیز حاصل ہوئی۔ ممکن ہے عذاب سے مراد وہ انتہائی ٹھنڈی تیز آندھی ہو جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کی وجہ سے کوئی شخص زندہ نہ رہا۔ یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو ان سے نکال لاتی تھی اور پھر ہلاک کر دیتی تھی، اور ان کے مضبوط مکانوں اور پختہ محلات کو مسمار کر دیتی تھی۔ انہیں اپنی قوت اور طاقت پر فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان پر وہ ہوا مسلط کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ ممکن ہے کہ بعد میں یہی ہوا بادل آ جانے کا باعث بنی ہو، جسے بچے کھچے کافروں نے رحمت والا بادل سمجھا ہو، لیکن اللہ نے اسے ان پر آگ اور عذاب کا باعث بنا دیا، جیسا متعدد حضرات نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک ہی قوم پر مختلف عذاب نازل ہوئے ہوں گے، جس طرح اہل مدین پر مختلف عذاب آئے تھے۔ واللہ عالم۔ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ ان پر چیخ کا عذاب بھی نازل ہوا ہوگا، جیسے مدین والے اصحاب الایکہ تھے، ان پر بھی کئی قسم کے عذاب بیک وقت نازل ہوئے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ قوم عاد کا زمانہ سمود سے پہلے کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاد کے لوگ اکھڑ مزاج، سرکش، کافر اور بت پرست تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر ان میں بھیجا، جس نے انہیں اللہ کی طرف اس کی توحید اور خالصتاً اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اس کی تکذیب، مخالفت اور گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شدید سزا کی لپیٹ میں لے لیا۔